میرے ابو میرے ابو میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، کیا اچھا کیا ہے برا بتاتے ہیں، غلطی سے ہم کو بچاتے ہیں۔ میرے ابو میرے ابو میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان نے آپ کے لیے چائے بھیجی۔ بہت شکریہ بیٹا۔ دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں، بھولوں میں تو یاد کیا دیکھ رہے ہو بیٹا اتنے غور سے؟ آپ کے اوپر امامہ شریف بہت خوبصورت لگتا ہے۔ بیٹا یہ سنت رسول ہے، ہر چہرے کے لیے خوبصورت ہے۔ ابو کا امام باندھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے؟ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کو باندھنے سے نہ صرف ثواب بلکہ میڈیکلی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ ابو اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ بیٹا امامے کے فوائد تو سب سے بڑے یہ ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کو باندھنے سے چہرے پر خوبصورتی آتی ہے۔ اگر کوئی امامہ سر پہ نہیں باندھتا تو ہم اسے گناہ گار نہیں کہیں گے۔ جیسے ہم امامہ باندھتے ہیں، ہر پیج کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور بوقت ضرورت جیسے سونے کے لیے ہم امامہ اتارتے ہیں تو ہر پیج کھولنے پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ نہ صرف آخرت کے لیے ثواب ملے گا بلکہ دنیا بھی، اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ابو دنیا میں کیا فائدے ہوئے اس کے؟ اس کے فائدے یہ ہیں بیٹا، امامہ باندھنے سے سردی، گرمی اور بارش سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق امامہ باندھنے سے جو ہے فالج اور خون کی بیماریوں سے بھی بندہ دور رہتا ہے۔ سر درد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور اس سے دماغ کو طاقت بھی ملتی ہے اور حافظہ بھی بہتر ہوتا ہے اس سے۔ ابو یہ ساری باتیں آپ کو کیسے معلوم ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مدنی مذاکرے میں یہ باتیں سیکھی ہیں میں نے۔ اچھا، تو امیر علیہ سنت کی ہر بات صحیح ہوتی ہے؟ وہاں جا کے ہمیں بہت ساری ایسی باتوں کا علم ہو جاتا ہے۔ ابو مجھے بھی ہر دفعہ لے کے جائے گا وہاں پہ؟ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو منا۔ حسنین بھائی، آپ کو اتنی ساری باتیں بتاتا کون ہے؟ میرے ابو۔ اور آپ کے ابو کو یہ باتیں معلوم کیسے ہوتی ہیں؟ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سے معلوم ہوتی ہیں۔ مدنی مذاکرے میں تو میرے ابو، چاچا، ماموں سب جاتے ہیں۔ آپ نہیں جاتے؟ آپ بھی جائیں کریں نا۔ ٹھیک ہے، اب سے میں بھی جایا کروں گا، مجھے بھی ایسا بننا ہے۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں۔ میرے ابو مجھ کو بیٹا یہ مسواک کیسے پکڑتے ہیں؟ 3 انگلیاں اس کے اوپر ہوں، انگوٹھا اسے نیچے ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسواک استعمال کرنا کیوں؟ بیٹا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس کے کرنے سے دانت بھی صاف ہوتے ہیں، اور نیت اچھی ہو تو ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امیر اہل سنت نے اس کے مسواک کے فضائل کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہی مسواک کے فضائل ہے۔ اچھا ابو، ایک بات اور کہ مسواک کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ مسواک کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے یہ پیلو یا زیتون یا نیم کی، یہی زیادہ بہتر ہیں اور یہی زیادہ کی جاتی ہیں۔ اچھا ابو، یہ تو بتائیے کہ مسواک کا سائز کیا ہونا چاہیے اور اس کو کب تک استعمال کرنا چاہیے؟ بیٹا آپ کے بھی سوالات ختم نہیں ہوتے، شاباش۔ چلو سنیں، مسواک ایک بالشت کے برابر ہو، اس سے بڑی نہ ہو، اور اس کے ریشے نرم ہونے چاہیے۔ سخت ریشے مسوڑوں اور دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا ابو، ایک سوال اور کہ مسواک کو استعمال کرنے کے بعد اسے کس طرح رکھنا چاہیے؟ دوبارہ استعمال کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لٹا کر نہیں بلکہ کھڑی کر کے رکھنا چاہیے۔ جب بھی دوبارہ استعمال کرنی ہو تو اسے پہلے اچھی طرح دھوئیں اور پھر استعمال کریں۔ بہت شکریہ ابو۔ یہ لیجئے، آپ مسواک کیجئے جا کے۔ حسنین بیٹا، جی کیا سونے کا ارادہ نہیں ہے بیٹا؟ پرسوں میرا اسلامک پیپر ہے نا، اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ اچھا بیٹا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں جاگنا، سو جانا آرام سے، ٹھیک ہے؟ جی۔
हाँ बेटा, आपने नाखून काट लिए? जी काट लिए। किस तरह? सबसे पहले मैंने सीधे हाथ की शहादत वाली, फिर उससे बीच वाली बराबर वाली, और फिर उसके बराबर वाली उंगली का नाखून कटा, फिर छोटी उंगली का सीधे हाथ की, और फिर उल्टे हाथ पे आ गए, फिर छोटी उंगली का सबसे पहले, और उसके बाद उससे बराबर वाली उंगली का, और फिर बीच वाली उंगली का, और फिर उल्टे हाथ की शहादत की उंगली का, और फिर अंगूठा उल्टे हाथ का। अच्छा, सीधे हाथ के अंगूठे के नाखून का तो आपने जिक्र ही नहीं किया। वो तो सबसे आखिर में काटा है, इसीलिए नहीं बताया। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मेरे दोस्त अबू बकर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला नजर बस से बचाया। ये सब कुछ असलीम भाई की मेहरबानी है। मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और सीखता रहूँगा। अब मैं भी अपने अब्बू के साथ मदनी मुज़ाकरे में जाया करूँगा। वहाँ जाने से तो बेटा दीनी हकाइक से हमारी झोलियाँ भरती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पर। वहाँ तो हर हफ्ते जाना चाहिए हमें मदनी मुज़ाकरे में। मनाते हैं भूलूं मैं तो यार। जैसे जुमे के दिन अमामा पहनना अफजल है, ऐसे ही जुमे के दिन खुशबू लगाना भी सुन्नत है। चलें, जुमे की नमाज का वक्त हो गया, चलें आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अरे ये बाप बेटे की सवारी इतनी रात कहाँ से आ रही है? अरे भाई, आप भी बड़े भुलक्कड़ हैं। आज हफ्ते के दिन अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा होता है। अरे मैं तो भूल ही गया कि आज मदनी मुज़ाकरा था। मैं इल्म दीन से आज महरूम रह गया। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ चलिएगा। चले इंशाल्लाह ज़रूर। मेरे अब्बू मेरे अब्बू मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। क्या अच्छा क्या है बुरा बताते हैं, गलती से हमको बचाते हैं। मेरे अब्बू बच्चों का मदनी चैनल आ गया।